اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التین میں کل 8 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے آغاز میں 4 قسمیں ہیں اور پھر جواب القسم ہے۔ قسم تاکید کے لیے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اصل مدعا جس پر زور دینا اور تاکید ڈالنا مقصود ہے وہ جواب القسم ہوتا ہے۔ یہاں جواب القسم انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا۔ 4 قسموں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یقیناً انسان کی تخلیق بہت ہی بہترین ہے۔ اس آیت پر غور کرنے کے لیے پہلے قسموں کو سمجھنا ہوگا۔ اقسام القرآن ہمیشہ سے انسانوں کے لیے بہت چیلنجنگ رہی ہیں۔ ان کے الفاظ بہت ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں اور بات بہت ہی گہری ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر اقسام کے بارے میں آپ کو مختلف رائے بھی مل سکتی ہیں۔ یہاں 4 قسمیں ہیں۔ والتینی والزیتونی، قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، اسی پہ اس سورت مبارکہ کا نام ہے۔ والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، اولیوز کی۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ ھذا البلد مکہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے۔ طور پہاڑ کو کہتے ہیں اور قرآن میں طور کا ذکر خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ طور سینا کے پہاڑ کو عربی میں جبل اور طور دونوں ہی کہہ سکتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جبل بہت ہی بڑے بڑے پہاڑ کو کہا جاتا ہے، چاہے وہاں سبزہ ہو یا نہ ہو۔ طور کے بارے میں مفسرون کہتے ہیں ہوا جبل المغروس، ایسے پہاڑ جن پر درخت ہوں، ہریالی ہو۔ قرآن نے طور کو سینا کے ساتھ استعمال فرمایا، یعنی جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑ۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ابھی ہم انہیں ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے، بس ابھی یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں 3 آیات میں 4 قسمیں ہیں۔ والتینی والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یہ دونوں پھل ہیں۔ اس کے بعد وطور سینین وھذا البلد الامین، یہ قسمیں ہیں اور یہ دونوں قسمیں مقام ہیں، پلیسز۔ 4 میں سے 2 قسمیں پھلدار درخت اور ان کے پھل کی طرف اشارہ ہے، اور 2 قسمیں طور سینا اور مکہ شہر کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں سے ان کی تفسیر میں مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں والتین والزیتون یعنی ورب التین والزیتون، التین اور زیتون کے رب کی قسم، یعنی یہ قسم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی طرف اشارہ ہے، لیکن اسے درست نہیں مانا جا سکتا کیونکہ قرآن میں جہاں قسم کے ساتھ رب لگانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس کی، وہاں رب کا لفظ قسم کے ساتھ بیان فرما دیا، جیسے فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ لیکن جب یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کے الفاظ میں رب کا ذکر نہیں فرمایا تو ہمیں بھی اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور ایکسپلینیشن ان اقسام کے بارے میں موجود ہے جسے کچھ عرصہ تک میں بھی ٹھیک ہی سمجھتی تھی۔ یہ رائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے تابعین کی رائے سے مختلف ہے۔ بعد کے مفسرین نے اس رائے کو بہت پسند کیا ہے اور اسے بہت ریپیٹ کیا ہے اپنی تفاسیر میں۔ اس رائے کے مطابق والتینی والزیتون 2 پھلوں پر قسم ہے، وطور سینین اور ھذا البلد الامین 2 مقام کی قسم ہے۔ 2 پھل اور 2 مقام۔ اب 2 پھل اور 2 مقام کی قسموں میں کیونکہ کوئی تعلق سمجھ نہیں آتا اور انجیر اور زیتون کا انسان کی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے انجیر اور زیتون بھی انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں کہ مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ مقام جہاں انجیر اور زیتون وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ ایسا مقام جو مشہور ہے وہ فلسطین ہے، وہاں مسجد الاقصیٰ ہے۔ یہ رائے خود بخود بن گئی کہ والتین والزیتون مسجد الاقصیٰ کے علاقے کی طرف اشارہ کریں، فلسطین کی طرف۔ وہاں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس لیے یہ 2 قسمیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وطور سینین موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، وھذا البلد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔
یہ پہلی رائے ہے۔ اس رائے کو بعد کے مفسرین نے بہت پسند بھی کیا اور اس رائے کو مزید ریفائن بھی کیا۔ کیسے کہ وہ کہتے ہیں الدین یعنی انجیل اس علاقے میں پائی جاتی ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی، جودی کا علاقہ۔ الدین نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ والزیتون عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور وہاں کا خاص پھل سال ہر سال سے زیتون ہی ہے۔ طور سینین موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر شریعت ملی، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی جڑا ہے کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ هَذَا الْبَلَدْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ سیکوینس دیکھیں تو ان قسموں میں سیکوینس یہ بنتا ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ ان 5 بہترین انسانوں کی قسم بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے زور دیا کہ یہ 5 ہستیاں، یہ 5 بہترین انسان، ان کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کو بہترین تخلیق کیا گیا۔ انسان میں نیکی کا، بھلائی کا بہت پوٹینشل ہے۔ بات تو بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ 5 انسان اولو العزم من الرسل میں گنے جاتے ہیں، ٹاپ 5 میسنجرز جو بہت ہی ڈٹرمیننٹ تھے، مگر یہاں یہ مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس کی خوبصورت تخلیق۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی قول اور فعل میں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ جیسے یہ دنیا بہت حسین ہے، اس میں بہت ورائٹی ہے، کبھی بھی تمام سائنسدان مل کر یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس دنیا کو ہر طرح سے اسٹڈی کر لیا، اب کچھ نہیں رہا اس کو جاننے کو۔ اس دنیا کے ونڈرز، عجائب انسان کو حیران کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ بھی بہت گہرا، بہت ڈیپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن ایسا کلام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ اس کے بعض حصوں کو یعنی دوسرے حصوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ان اقسام کے بارے میں اس رائے میں آپ دیکھیں کہ سیکوینس یہ بن رہا ہے کہ انڈائریکٹلی والتین کہہ کر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، والزیتون سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، طور سینین موسیٰ علیہ السلام کا، اور ھذا البلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سیکوینس سے بنتا ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اصل میں پورے قرآن میں رسولوں کا ذکر جب بھی ڈائریکٹلی ایک لسٹ میں آیا، کبھی بھی یہ سیکوینس فالو نہیں ہوا۔ جیسے سورۃ الشورى کی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر فرمایا کہ شریعت کا بنیادی ڈھانچہ، بیسک سٹرکچر سب کو ایک ہی ملا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، نوح علیہ السلام پہلے رسول، نوح علیہ السلام سے شریعت ملنا شروع ہوئی۔ یہ بھی جان لیں کہ سب رسولوں کو شریعت کتابی شکل میں ملی ہے، زبان سے شریعت کی انہوں نے تعلیم دی ہے، لیکن کتابی ڈھانچہ ضرور موجود تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ کتبہ ورسلہ، کتب کا ذکر رسولوں سے پہلے ہے، کتب و رسول۔ اسی لیے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر رسول کو کتاب شریعت ملی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی اور نوح علیہ السلام پہلے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی۔ شریعت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ اس بیچ میں بہت سے رسول آئے، کل 313 رسول ہیں۔ اب اس آیت کو سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، دین کا، شریعت کا بیسک سٹرکچر وہی ہے جو نوح علیہ السلام کو ملا اور جو آپ کی طرف وہی فرمایا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت کے بالکل شروع میں پہلے اور آخری رسول کو مینشن فرما دیا، جیسے کسی رسی کے 2 سروں کو مینشن کر دیا جائے۔ اس کے بعد آیت میں درمیان کے کچھ رسولوں کا ذکر ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، پہلے ابراہیم علیہ السلام،
پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. زمانی اعتبار سے بھی ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. سو قرآن اس پیٹرن کو فالو کرتا ہے. ایک اور مثال دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں رسولوں سے عہد لیے جانے کا ذکر ہے. جب عہد لیا جاتا ہے تو منصب اور شرف میں سب سے اعلیٰ سے، سب سے برتر سے پہلے عہد لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اس لیے اس آیت میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پھر نوح علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا، من کا ومن نوح، آپ سے اور نوح سے. پہلے کی طرح رسی کے 2 سروں کا ذکر آ گیا، the first and the last messenger. اس کے بعد سیکوینس ہے وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، ابراہیم علیہ السلام، پھر زمانے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. سو آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈائریکٹلی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں فرمایا، تو یہاں انڈائریکٹلی ہم کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ الزیتون عیسیٰ علیہ السلام کو مینشن کریں؟ کوئی دلیل نہیں بنتی. تو پھر ان آیات کو، ان قسموں کو کیسے سمجھا جائے؟ یہاں جواب القسم جو اصل مدعا ہے وہ انسان کی تخلیق پر زور دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب القسم میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے. کیسے؟ فی احسن تقویم، بہترین خلقت میں. اب آپ ذرا غور کریں، کیا انسان صرف جسد یعنی صرف جسم ہے؟ نہیں. کیا انسان صرف روح ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. انسان جسم اور روح دونوں سے بنا ہے. اس لیے جب انسان کی خلقت کے بہترین ہونے کا ذکر ہو تو اس میں جسمانی طور پر بہترین اور روحانی طور پر بہترین دونوں ہی شامل ہیں. اسی لیے یہاں بالکل ڈیفرنٹ 2 طرح کی قسمیں ہیں. ایک جو مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہے والتینی والزیتون، دوسری طرح کی قسم روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے وطور سینین وہذا البلد الامین. سو اب ان قسموں کو باری باری ان پر غور کرتے ہیں. والتین والزیتون یعنی والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو 2 طرح کے پھل ہیں جن کی یہاں قسم بیان ہوئی ہے، صحابہ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبائر تابعین بھی ان قسموں کے بارے میں یہی رائے رکھتے تھے. تابعین یعنی وہ جنریشن جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فیض حاصل کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ فرما سکے. سو مادی دنیا کی یعنی مٹیریل ورلڈ کی یہ 2 چیزیں والتین والزیتون گواہ ہیں کہ انسان کی مادی تخلیق بہت بہترین ہے. فزیکل ورلڈ میں یہ 2 پھل خوراک کے لیے بہترین ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین خوراک کے طور پر تخلیق فرمایا. انہی کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مادی طور پر انسان کی بہترین تخلیق، بہترین خلقت کی طرف اشارہ فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. التین اور زیتون مادی دنیا کی، مٹیریل ورلڈ کی 2 چیزیں، انہیں گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ انسان کی مادی تخلیق بہت بہترین ہے. اس کے بعد 2 روحانی قسمیں ہیں، ایسے 2 مقام جو اسپرچول ورلڈ میں بلند مقام رکھتے ہیں، وطور سینین اور وہذا البلد الامین. طور سینا وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت بار کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی الواح بھی یعنی تختیاں بھی کوہ طور پر ہی ملی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی عبادت کے لیے بھی کوہ طور پر ہی بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے 70 آدمی چنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. یہ غیبی ملاقات بھی کوہ طور پر ہی ہوئی. کیا یہ مقام موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پہلی بار طور کے مقام پر پہنچے تو آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ کوئی شک نہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو
کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو. یعنی یہ مقام پہلے سے ہی مقدس ہے. یہ مقام موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مقدس نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام کو چنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، انہیں تورات کی الواح دینے کے لیے، 40 رات قیام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس مقام پر آنے کو کہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً یہ یعنی قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اس کے بعد کیا فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو وہ خاص رات کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی لیلۃ القدر ہمیشہ سے مقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس مقدس رات میں نازل فرمایا. بہت ساری عام راتوں میں سے اس خاص اور مقدس رات کو چنا قرآن نازل فرمانے کے لیے. اسی طرح سے طور سینا بھی ہمیشہ سے مقدس مقام ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے چنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے لیے. اگلی قسم ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی. کیا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مقدس ہوا یا پہلے سے ہی مقدس ہے؟ یہ شہر ہمیشہ سے مقدس ہے. یہاں بیت اللہ ہے. انسان کی خلافت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا. ہاں، رسول کے ہونے سے اس شہر کی حرمت میں مزید اضافہ ضرور ہوتا ہے. اس کی دلیل سورۃ البلد میں موجود ہے. سورۃ البلد کا آغاز ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی سورۃ بلد میں بھی اسی شہر مکہ کی طرف اشارہ ہے. ہذا البلد مکہ شہر کی طرف اشارہ ہے. دوسری آیت میں رسول کی موجودگی کا ذکر ہے. تو پہلی آیت میں مکہ شہر کی قسم ہے، اور دوسری آیت میں رسول کی موجودگی کا ذکر ہے. تو جب رسول کی موجودگی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے قسم میں بھی تاکید ڈالی ہے. یہاں سورۃ التین میں کیسی قسم ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ، لیکن وہاں پہ سورۃ البلد میں کیونکہ رسول کی موجودگی بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم میں تاکید ڈالی ہے لا اقسم بہذا البلد. اس ٹاپک کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں سورۃ البلد میں ڈسکس کیا تھا. سو هذا البلد ہمیشہ سے ہی مقدس ہے. رسول کے ہونے سے اس کے تقدس میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اِنَّا اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ. اول بیت یعنی گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے. مکہ شریف کا پرانا نام ہے، یعنی یہ شہر پہلے سے ہی مقدس ہے. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو مسجد وُضِعَ اول، کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی، یعنی مسجد یعنی سجدے کی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، المسجد الحرام. پھر انہوں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد درجے میں کون سی ہے، تو یعنی کہ اس دوسرے نمبر پہ سجدے کی جگہ کون سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ثم المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی. سو مکہ شہر ہمیشہ سے مقدس ہے. پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے. پہلی سجدے کی جگہ بھی یہی بیت اللہ ہی ہے. سو آپ دیکھیں کہ بعض مقام ایسے ہیں جو فضیلت میں شرف میں زیادہ ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں، وقت ایسے ہیں جو مرتبے میں شرف میں باقی وقت کی نسبت، باقی اوقات کی نسبت زیادہ ہے. مثلا ذرا غور کریں، ایسے مقام جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اس کا فیض، اس کا فضل اپنے بندوں پر، اس کا انعام باقی جگہوں کی نسبت زیادہ ہے، جیسے مکۃ المکرمہ. اسی لیے کوئی جا رہا ہو حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، کیونکہ وہ ایک بلند مقام پر جا رہا ہے جو شرف میں مرتبے میں زیادہ ہے، اس کی دعا وہاں جا کر زیادہ سنی جائے گی. مسجد نبوی، مسجد الاقصی یعنی القدس، یہ بھی مرتبے میں مقام میں بہت زیادہ. اسی طرح جنت میں تجلیات ربانی کا ظہور سب سے زیادہ اور اعظم ہوگا. اسی طرح سے بیت المعمور، وہ کعبہ جو 7ویں آسمان پر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، یہ سب مقام شرف میں اور فضل میں بہت عظیم ہے. بعض اوقات یعنی زمان ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کی طرف سے فیض علی العباد باقی وقت کی نسبت زیادہ ہے، جیسے تہجد کا وقت، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیلۃ القدر کی رات، رمضان کا مہینہ، نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا عام مہینوں کی فرض نمازوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. جمعے کا دن خاص کر اس کی آخری ساعتیں بہت فضیلت والا ہے.
افطار کا وقت، اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض انسان بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ وقت گزارنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے انبیاء اور رسل علیہم السلام۔ بعض حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا فضل، مہربانی زیادہ ہوتا ہے، جیسے سفر میں ہونا، مسافر ہونا، روزے سے ہونا، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنا، جیسے کہ مریض، کیوں کہا گیا مریض سے کہ اپنے لیے دعا کا کہو، کیونکہ وہ آزمائش مرض کی وجہ سے اپنے رب سے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اسی طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، انسان اپنے رب سے قریب ترین تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، ایسے میں خوب دعا کرو، یعنی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین، اس کے فیض، اس کے کرم میں انسان اس کے فضل میں ڈھکا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بیوی کی دعا بھی سورۃ التحریم میں نقل ہوئی ہے، اس نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا رب مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا کرنا، یعنی جہاں آپ کا فضل، آپ کی تجلیات اور انعام علی العباد سب سے زیادہ ہو۔ تو اسی طرح کے دو مقام ہیں، یہ طور سینین اور ھذا البلد الامین، یہ مقام رتبے کے، فضل کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ان کے تقدس میں اضافہ ضرور کرتا ہے، مگر ان الفاظ کو یہ کہہ دینا کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ دیتے ہیں، ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ مقام اس قدر مقدس ہیں کہ قرآن میں سورت کا آغاز ہوا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی، اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام سورۃ الطور رکھا۔ اسی طرح قرآن کی سورت کا آغاز ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے سورت مبارکہ کا نام سورۃ البلد رکھا۔ یہ وہ مقام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت اتارنے کے لیے چنا۔ فرق صرف یہ ہے کہ طور کے مقام سے ایگزیکٹلی انسانیت واقف نہیں، جبکہ مکہ کے مقام سے انسانیت واقف ہے، اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا قبلہ۔ آپ نوٹ کریں کہ طور سینین کی صرف قسم ہے وطور سینین، جبکہ ھذا البلد کی قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الامین کا لفظ اضافی دیا۔ الامین، اس شہر کا امن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو مرغوب ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مقام ہو، وہاں کوئی دوسری نیشن، کوئی دوسری سلطنت قابض ہو سکتی ہے، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں آج تک کسی غیر کا قبضہ نہیں ہوا۔ تاریخ میں ابرہہ نے یمن سے آ کر بیت اللہ گرانے کی کوشش کی، اس نے یمن میں کلیسا بنایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ وہاں یمن میں آئیں، وہاں کی تجارت چلے، لیکن مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے اس کا پلان نہیں چل رہا تھا، سو اس نے بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے اس شہر کا قصد کیا۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ اس شہر کا امن، مکہ کا امن زمینی نہیں آسمانی حفاظت میں ہے، جب آسمان سے ابابیل نازل ہوئے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا یغزو جیش الکعبہ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، آخر زمانے میں ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، ابھی وہ وسیع صحرا میں ہوں گے کہ انہیں اول سے آخر تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جیسے اس شہر کا امن آسمانی حفاظت میں ہے، اسی طرح سے اس شہر کا رزق بھی آسمانی ہے۔ یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، ایسی وادی جہاں پتھریلے پہاڑ ہیں اور کوئی زراعت نہیں، مگر پھر بھی یہاں رزق کی فراوانی اس قدر ہے کہ کوئی بھوکا نہیں رہتا، رزق ضائع ہوتا نظر آتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ مکہ شہر کی حفاظت اور خوراک کے اسباب آسمانی، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اور اس کے حفاظت کے اسباب آسمانی۔ انسان کی تخلیق پر بات کرتے ہوئے لقد خلقنا الانسان، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ انسان صرف جسد نہیں ہے، صرف فزیکل ورلڈ کی شے نہیں ہے، بلکہ انسان میں روح بھی ہے، انسان میں اسپرچول ورلڈ بھی ہے۔ انسان صرف اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والی مشین نہیں ہے، انسان میں عقل، سوچ سمجھ، جذبات، اچھائی برائی میں تمیز، ایسی صلاحیتیں بھی ہیں۔
کیونکہ انسان کی تخلیق دو طرح سے ہے، مادی اور روحانی، اسی لیے تاکید کے لیے قسمیں بھی دو طرح کی ہیں، والتینی والزیتونی، مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، مٹیریلسٹک ورلڈ سے، وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا اور مکہ شہر عالم روحانی میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، والتین والزیتون جیسے بہترین پھل جو دنیاوی فائدوں سے بھرے ہیں، غذائیت کے اعتبار سے بہترین ہے، یہ پھل گواہ ہیں کہ انسان کو فزیکلی احسن تقویم دی گئی ہے، بہترین ساخت، بہترین فزیکل سٹرکچر، انسان کے ہاتھ پاؤں، دل میں خون کی گردش کا نظام سب بہترین ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں پر ہم غور کریں تو یہ ہاتھ لکھ بھی لیتے ہیں، پھل سبزی بھی کاٹ لیتے ہیں، نہا دھو بھی لیتے ہیں، کئی کام کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ انسان کو قوت گویائی بہترین شے عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان اپنی سوچ کا اظہار کر سکتا ہے، اپنا سیکھا ہوا اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح طور سینین وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں تورات نازل کی گئی، ھذا البلد الامین وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا گیا۔ روحانی اعتبار سے دو اعلیٰ ترین مقام جو دلیل ہیں، گواہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں کہ انسان کی روحانی عقلی خلقت بھی بہترین ہے۔ یہ دو طرح کی قسمیں نہ صرف انسان کی احسن تقویم پر دلیل ہیں بلکہ انہی کو استعمال کرنے سے انسان اپنی احسن تقویم پر قائم بھی رہ سکتا ہے۔ جیسے انجیر اور زیتون جیسی خوراک اگر انسان کھائے تو جسمانی طور پر بہتر رہ سکتا ہے، مسالے دار چیزوں سے انسان کا سٹمک ہی چیخنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دو روحانی مقام بھی، ان پر نازل ہونے والی ہدایت اگر انسان اس سے جڑا رہے تو روحانی اور عقلی طور پر بھی بہترین احسن تقویم کے مقام پر رہ سکتا ہے۔ دین سے دوری ہی انسان کو احسن تقویم کے مقام سے گرا دیتی ہے۔ ایک اور بات نوٹ کریں، یہ دو قسمیں مادی ہیں، پہلی دو قسمیں مادی ہیں اور اگلی دو روحانی، یعنی جسم اور روح دونوں کا خیال رکھنا ایکولی امپورٹنٹ ہے، مگر ذرا سی ویٹیج اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں روحانی کی زیادہ کی ہے۔ کیسے کہ ایک ہی آیت میں التین اور الزیتون کا ذکر ہے، مگر وطور سینین علیحدہ آیت میں ہے، وھذا البلد الامین علیحدہ آیت میں۔ مادی اور روحانی تخلیق انسان میں موجود ہے اور دونوں ہی اہم ہے، مگر روحانی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی ویٹیج زیادہ دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے یعنی انسان کو ہم نے نچلوں میں سب سے نیچے کر دیا۔ ردہ کا معنی زیادہ تر رجوع لیا جاتا ہے، لوٹنا یا لوٹا دینا، یعنی ہم نے اسے نچلوں میں سب سے نیچے کی طرف لوٹا دیا۔ اصل میں لفظ ردہ کے دو معنی ہیں۔ ردہ الی کا معنی ہوتا ہے لوٹا دینا، جیسے سورۃ القصص میں ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو ٹوکری میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ پھر سے اپنی ماں کی آغوش میں آ گئے۔ اس آیت میں ردہ الی لوٹنا، لوٹا دینا۔ ایک دوسرا معنی ہوتا ہے ردہ عن، ردہ عن کا معنی ہوتا ہے ینفصل و یغادر، علیحدہ ہونا، دور ہونا، جیسے سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والوں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پرے ہو، دور ہو۔ یہاں پر بھی رددنا پرے ہونے، دور ہونے کے معنی میں، لوٹنے کے نہیں، کیونکہ انسان کی شروعات تو بہترین ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین سے پرے دور کر کے اسفل کر دیا، اسفل سافلین، نچلوں میں سب سے نیچے۔ اور آیت کا آغاز ہے ثم سے، ثم زمان کے لیے ہوتا ہے، یعنی فوراً نہیں، آہستہ آہستہ ہم نے اسے لوئسٹ آف دا لو کر دیا، اسفل سافلین کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی ابتدا، انسان کا سٹارٹ کیا ہے؟ احسن، بہترین تخلیق، جسمانی بھی اور روحانی بھی، یعنی انسان کو ایسا تخلیق کیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا مقصد بآسانی پورا کر سکے، مادی طور پر بھی پکا سکے، کما سکے، کھا سکے، فزیکل ضروریات پوری کر سکے، اور روحانی طور پر بھی انسان بہترین بنایا گیا، اسے صحیح اور غلط کا ادراک دیا،
حلال اور حرام کی تمیز دی ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق انسان فطری طور پر جانتا ہے۔ انسان کی ابتدا بہت ہی بہترین ہے تاکہ انسان دنیا کا مقصد پورا کر سکے اور آخرت کی تیاری بھی کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی احسن تقویم پر، بہترین خلقت پر، مادی طور پر بھی روحانی طور پر بھی۔ لیکن اگلی آیت میں انسان کی انتہا کیا بیان ہوئی ہے کہ ہم اسے احسن تقویم سے ہٹا کر کیا کر دیتے ہیں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے نیچا کر دیتے ہیں۔ کتنا نیچے؟ جو تمہارے ذہن میں سب سے نیچا ہو مخلوقات میں، اس سے بھی نیچے، اسفل سافلین، نچلوں میں سب سے نیچا۔ جیسے بعض لوگ پگس کو، سور کو بدترین سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی نیچا۔ کوئی مخلوق انسان کو جتنی بھی ہلکی لگے، اس مخلوق کو اسی لیول پر تخلیق کیا گیا۔ جیسے سانپ اپنے ہی انڈوں کو کھا جاتا ہے، اس کی تخلیق اسی لیول کی ہے، مگر انسان اس کے لیول تک کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو احسن تخلیق پر بنایا گیا۔ کوئی انسان کیسے اپنے ہی بھائی کے بچے کو ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ ایک عورت کیسے دوسری عورت کی جان لے سکتی ہے؟ ایک ریاست کیسے دوسری ریاست کے بے گناہ عورتوں اور بچوں پر حملہ کر سکتی ہے؟ انسانیت اتنا نیچے کیسے جا سکتی ہے کہ اس میں شرم و حیا جانوروں کے درجے سے بھی نچلے لیول کی ہو جائے؟ تو نیچے ہو جانا انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے وہ اس وقت کے بہترین انسان تھے، ایمان میں مضبوط ترین، مگر آہستہ آہستہ ان کی نسلوں میں، ان کی جنریشن میں انسان اسفل ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اہل ایمان کے علاوہ تمام قوم ہلاک کر دی گئی کیونکہ سب نے انکار کیا۔ یہی اہل ایمان اور ان کی نسلیں بعد میں قوم ثمود بنے۔ جب ان لوگوں میں بھی، اس قوم میں بھی نسل در نسل گراؤ آیا، اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، مگر کچھ لوگوں کے علاوہ باقی تمام قوم کفر پر ڈٹی رہی، انہوں نے اسفل رہنا ہی پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ قوم ثمود کی طرف ہم نے ہدایت بھیجی، انہوں نے ہدایت کے مقابل اندھا رہنا ہی پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی۔ ایسا کیوں ہے کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہترین اہل ایمان کو نکالا، مگر آہستہ آہستہ ان کی جنریشن، پوری قوم بدترین ہوتی چلی گئی۔ انفرادی طور پر بھی انسان اسفل ہو سکتا ہے اور کوئی قوم اجتماعی طور پر بھی اسفل ہو سکتی ہے۔ انسان کا آغاز احسن تھا، بہترین تھا، آہستہ آہستہ وہ اسفل ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ ایسی کیا کمی آ گئی انسان میں کہ انسان اسفل ہو گیا، بہت ہی نیچا؟ اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ ایمان یعنی انسان کی سوچ، اس کے اعتقاد، اس کے بیلیفز، توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت، اس کے علم کے بارے میں، آخرت پر انسان کا اعتقاد، اور عمل صالح یعنی انسان کا بیہیویئر، انسان کا رویہ۔ تو جب انسان کے اندر سے ایمان اور عمل صالح نکل جائے، وہ گرتے 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 اسفل ہو جاتا ہے، لوئسٹ۔ جب کسی قوم سے اجتماعی طور پر ایمان اور عمل نکل جائے، اجتماعی طور پر قوم اسفل ہو جائے گی۔ ایمان اور نیک عمل دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو نکھارتی ہیں، کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ ایمان میں کمی عمل پر اثر ڈالے گی، عمل میں کمی ایمان کو کم کر دے گی۔ آہستہ 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 وہی احسن تقویم والا انسان کس درجے پر پہنچ جائے گا؟ اسفل سافلین، لوئسٹ امنگ دا لو۔ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، خوراک چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے، ورنہ انسان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح روحانی طور پر اپنی تخلیق کے بہترین درجے پر فائز رہنے کے لیے انسان کو ایمان اور نیک عمل دونوں چاہیے۔ جیسے جیسے معاشرہ ایمان اور نیک عمل سے دور ہوتا جائے گا، برائی بڑھتی چلی جائے گی، جرائم بڑھتے جائیں گے، شرم و حیا ختم ہوتی چلی جائے گی،
اجتماعی ظلم عام ہو جائے گا، جھوٹ بول کر شادی کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہے گی، رشوت، چوری، دھوکہ، زنا سب عام ہو جائے گا۔ جب زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا سوائے اپنی ذات کو خوش کرنے کے، اور شکر گزاری کا رویہ ختم ہوتا چلا جائے گا، تو ڈپریشنز اور سوئسائڈز بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ایمان اور عمل صالح سے دور ہوتے 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 وہ اسفل ہوتا چلا جائے گا، یا پھر اپنے ایمان اور عمل کو بہتر کرے اور احسن تقویم پر قائم رہنے کی جدوجہد کرے اور بہتر ہوتا چلا جائے۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یا صعود یا نزول۔ صعود یعنی بلندی کی طرف، بہتری کی طرف، یا پھر برائی در برائی، نزول دھستا چلا جائے۔ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ خود انسان پر۔ جو لوگ اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں، ایمان کو اپنائے، عمل کو بہتر کرے، اپنی کمیوں سے جد و جہد کرے، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ نہ صرف وہ احسن تقویم پر جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کیا اس کا کچھ حق ادا کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو پھر ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر بھی ہے۔ غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو پھر تم الدین کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس آیت کو کئی طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن کم و بیش معنی ایک ہی رہے گا۔ اس آیت میں الدین کو زیادہ تر جزا اور سزا کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی اس سب ڈیٹیل کے بعد تم جزا اور سزا کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ بعض لوگ ہیں جو اسفل ہوتے ہوتے آخرت میں اسفل انجام کو پہنچیں گے، اور بعض وہ جن کے لیے اجر غیر ممنون ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ یہ سب جان لینے کے بعد تم جزا اور سزا کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا نہیں؟ الدین کا ایک معنی اطاعت بھی ہوتا ہے، اوبیڈینس۔ دیکھیں اس صورت میں دو بہترین پھل اور دو بہترین مقام کی قسم بیان ہوئی ہے۔ التین والزیتون دونوں مادی دنیا سے، مٹیریل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور طور سینین اور ھذا البلد الامین روحانی مقام ہے، دونوں مقام بلند ہیں۔ دو مادی اور دو روحانی اعلیٰ ترین اشیاء کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کی تخلیق احسن کی ہے، بہترین، مادی لحاظ سے بھی بہترین اور روحانی لحاظ سے بھی بہترین، تاکہ انسان دنیا میں اپنی غایت، اپنا مقصد پورا کر سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اسی انسان کو ہم نے پھر اسفل کر دیا، نچلوں میں سب سے نیچا۔ انسان کا آغاز کیا تھا؟ بلند، پھر نیچا ہو گیا۔ اس نیچائی سے استثناء کس کو ہے؟ ایکسیپشن کسے حاصل ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو، یعنی ایمان اور نیک عمل کے بغیر انسان اسفل ہوتا چلا جائے گا، اور جو لوگ ایمان اور نیک عمل پر قائم رہیں گے وہ اپنی احسن تقویم پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اجر غیر ممنون ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، آئندہ تم دین یعنی اطاعت کا، نظام کا، شریعت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی دین یعنی دین اسلام، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں الدین کی ضرورت ہے تاکہ تم احسن تقویم پر قائم رہ سکو، ورنہ اسفل ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی انسان اسفل ہونا نہیں چاہے گا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو پھر تم الدین کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکمین سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ الدین شریعت اور اطاعت کا نظام اس نے اپنی رعایا کی ضرورت کے مطابق عطا کیا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی خوبی کا ذکر تھا، اور یہاں حاکمیت کا، یعنی اس نے تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ سب کا خالق ہے اور وہی سب کا حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد فرمایا بلا وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، میں اس پر گواہ ہوں یا رب، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔